السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک شاندار کمپلیٹ ناول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے الفت سی ہو گئی تھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دینا نہ بھولیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ 20 برس کا لڑکا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اس کے لیے جو اسے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی کے عالم میں گویا پتھر بن گئی تھی۔ پلیز، میں مر جاؤں گا، مت جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے چھوڑ کے جانے والی ہے، مگر وہ اسے روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بکواس بند کرو آلیان، تم۔ غصے کے مارے اس کی آواز پھٹ سی گئی، کچھ کہنے کو سوجا ہی نہیں۔ اس نے آگے جھک کر اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹی۔ آئی لو یو ریئلی، اور میں وہ آج کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کسی بھی صورت اسے یقین دلانا چاہتا تھا اس محبت کا جو وہ اس سے کرتا تھا، مگر وہ اس قدر اشتعال میں آ جائے گی یہ آلیان نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تڑاق تڑاق 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے اور پنکاری۔ کل کو جب کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے تو یہ بے وقوفی اور بچکانہ پن یاد کر کے ہنسو گے، مذاق اڑاؤ گے خود اپنا۔ پھر یہ الفاظ کہنا ذرا مجھ سے۔ اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے، مگر اسے عورتوں کے لیے، شاید عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا کر۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجا اور ساتھ ہی کھل گیا۔ ہیلو ایوری بڈی، یہ چہکتی ہوئی آواز سارہ کی تھی۔ پاپا گھر پر نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ہاتھ ماؤس پر رکھے اور نظریں مانیٹر پر جمائے رکھائی سے بولا، تو کیا ہوا، پاپا کا بیٹا تو ہے نا گھر پہ، ہم اس سے کام چلا لیں گے۔ شٹ اپ سارہ، وہ ناگواری سے بولا۔ اف، سارہ نے جیسے مزہ لیا، اتنے اچھے لگتے ہو غصے میں کہ پتہ نہیں کیا کیا جی چاہنے لگتا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ میرے پاس تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے سارہ۔ اگر تم پاپا سے ملنے آئی ہو تو وہ میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ وہ بہت رکھائی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن ادھر بھی سارہ زمان تھی، اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی۔ اس کی تمام تر بدزبانی اور بد تہذیبی کے باوجود لپک لپک کر یوں اس کی طرف آتی جیسے پروانہ شمع کی طرف آتا ہے، جلنے مرنے کی پرواہ کیے بغیر۔ اور میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں ماموں جان سے نہیں تم سے ملنے آئی ہوں، وہ معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ اب مل لینا، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف پلٹا۔ ظالم انسان، اسے تم ملنا کہتے ہو؟ 4 باتیں کی ہیں وہ بھی جھڑکیوں میں، اتنی دور سے میں یہ سننے تو نہیں آئی۔ وہ شکوہ کرنا تھی۔ میرے پاس یہ ہی کچھ ہے سارہ زمان، اس دلدل میں مت اترو، دھنس کے رہ جاؤ گی، وہ صفاقی سے بولا۔ اس کے لب و لہجے کی ٹھنڈک سارہ کو لمحہ بھر کو کنگ کر گئی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خوشگن خیالات کا لبادہ اوڑھتی مسکرانے لگی۔ اب تو دھنس چلی عالیہ سکندر، گوڈے گوڈے ڈوب گئی تمہارے پیار میں، پیار کا نام مت لو میرے سامنے، وہ کھررایا تھا۔ اوف وہ عالی، تم اینٹی الرجی کیوں نہیں لیتے؟ کیا الرجی ہے تمہیں محبت سے؟ وہ جھنجھلائی۔ آلیان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ 10 برس پہلے اپنے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ میں سے اس نے آگ کے شعلے لپکتے محسوس کیے۔ اس کا جی چاہا اسی طرح کے تھپڑ وہ سارہ کے منہ پر بھی مارے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، آلیان کے یکے بعد دیگرے 2 تھپڑوں نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ قالین پر الٹ گئی۔ ایسا سلوک کیا تھا اس نے میرے ساتھ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، ایسے ہی تھپڑ مارے تھے اس نے میری محبت کے منہ پر، وہ چلا رہا تھا، اور وہ رونا بھول کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آلیان سکندر، ایک کامیاب بزنس مین، والدین کا اکلوتا بیٹا اور لاڈلا بھی، مگر یہ دنیا یہ کسی کے لاڈ نہیں دیکھتی۔ کسی کو کیا معلوم یہ کامیاب بزنس مین اندر سے کتنا ناکام انسان ہے۔ محبت میں شکست خوردہ وہ اپنے نیم تاریک کمرے میں راکنگ چیئر پر جھولتا اپنے ذات کا کتارسس کر رہا تھا، یا شاید خود اذیت ہی پر اترا ہوا تھا، اپنے ہی زخموں کے کھرنڈ نوچتا۔ اور یہ سارہ زمان ہے تو میری پھوپھی ذات، مگر انتہائی بے وقوف، جذباتی، دل ہاتھوں میں لے کر پھرنے والی، جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے والدین کی مرضی تھی کہ سارہ اس گھر میں بیاہ کے آئے، مگر بچپن کی خواہشات کو بچپن کے ساتھ ہی رخصت کر دینے میں عقل مندی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں جوان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔
اب 2 مثالیں ہو گئیں، میں نے محبت کی تو مار کھائی، ذلیل ہوا، یہ سارا کے ساتھ ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ جو محبت کرتا ہے اسے مار ہی پڑتی ہے۔ ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو، محبت کر لینا زندگی گزار لینے ہی کے مترادف ہے نا؟ تو ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو اسے یوں بہکانا معنی دار۔ میں نے تھپڑ کھائے اور ساتھ تانا بھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے کہا تھا کہ کل کو جب تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہیں اس بچپنے پر ہنسی آئے گی۔ اس کی آنکھیں دکھ کی شدت سے جلنے لگی۔ میں تمہیں بتا دوں گا، میں کول ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جو نہیں ہے تو اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی تمہاری ہی یاد میں گزرے گی۔ اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ یہ ثریا خالہ بنا ذرا اچھے پراٹھے نہیں بناتی پاپا، وہ فقط چھٹی والے روز پراٹھا کھاتا تھا، مگر ہائے قسمت، جتنا اس سے پراٹھا اچھا لگتا تھا اتنا ہی ثریا خالہ برا بناتی تھی۔ تو بیٹا جی، اس کا بہت آسان حل ہے، وہ اپنے فریش اورنج جوس کا گھونٹ بھرتے گلاس رکھتے ہوئے بولے۔ وہ کیا؟ وہ پراٹھے والی پلیٹ پر کھسکاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ویری سمپل، شادی، وہ آرام سے بولے۔ علیان سنبھلا۔ تو کر لینا پاپا، میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں ان بیٹوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو باپ کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں دیتے، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ شٹ اپ، میں تمہاری بات کر رہا ہوں گدھے، وہ ہنسے۔ علیان نے پراٹھے والی پلیٹ دوبارہ اپنی طرف کھینچی۔ خیر، اب خالہ اتنے برے پراٹھے بھی نہیں بناتی کہ بندہ اپنی زندگی برباد کرنے کی سوچنے لگے۔ سوچو علیان سکندر، سوچو، 30 برس کے ہو گئے ہو، اس عمر میں میری گود میں تمہیں آئے 2 برس ہو گئے تھے۔ انہوں نے طنز کیا۔ آپ کو ہی جلدی تھی گلے میں پھندا ڈالنے کی، وہ اطمینان سے بولا۔ اس بات کا مرحومہ کو بھی احساس تھا، تبھی تو اتنی جلدی آزاد کر گئی اس پھندے سے۔ وہ اداس ہونے لگے۔ اوفو، آپ پھر سے اپنی لو سٹوری لے کے بیٹھ گئے، ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان کا دھیان بٹانے کو بولا۔ ہاں، تمہاری شادی کی۔ نہیں، خالہ ثریا کے برے پراٹھوں کی۔ وہ مگر کیا؟ بور مت کرو یار، کوئی رونق میلہ لگاؤ گھر میں، تمہارے 10-12 بچے اس گھر میں اچھلے کودے، میرا بھی دل بہلے۔ وہ اس کے پکے یار تھے۔ 10-12 بچے یعنی 3-4 بیویاں؟ اس نے بھویں اچکائیں تو وہ ہنس پڑے۔ یہ تم پر منحصر ہے، مجھے تو بس 10-12 بچے چاہیے۔ یہ تو آپ نے اپنی مرتبہ سوچنا تھا سر، میں تو منصوبہ بندی والوں کے منصوبہ فیل نہیں کر سکتا۔ وہ بھی اتنی بے جگری سے کہ اکٹھے 10-12۔ وہ بہت دنوں کے بعد ریلیکس موڈ میں تھا۔ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ایک ایک کر کے بھی 10-12 جمع کر سکتے ہو تم، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ 1 اور 1 بھی 11 ہوتے ہیں، اس نے یاد دہانی کرائی، مگر در حقیقت فقط 2، وہ بھی اس کے باپ تھے۔ چلیں، آپ کی طرح 2 کے بعد فل سٹاپ تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اب کی بار اپنی بات کہہ کر ہنسنے لگا تھا، اور اتنے دنوں کے بعد یوں ہلکے پھلکے موڈ میں باتیں کرتا وہ انہیں بہت اچھا لگا۔ تو پھر سارہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا، تو وہ بھی انہی کے انداز سے بولا تھا۔ اچھا ہے، یعنی کہ تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اس سے شادی ہی کر لی جائے۔ بات کو مذاق میں نہ ٹالو۔ وہ خفا سے ہو گئے تھے اور علیان سنجیدہ۔ آپ جانتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا پاپا، ہم ایک بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں؟ انہوں نے اسے جتلایا تھا۔ وہ ٹھٹکا۔ میرے خیال میں تو ہم دونوں ہی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں پاپا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ نارمل انسانوں جیسی زندگی نہیں ہے علی، گھر سے آفس اور آفس سے گھر، بیچ میں ایک آدھ دوست سے ملاقات اور بس۔ انہوں نے اسے جھڑکا۔ ناراض نہ ہوں تو میں سیریسلی کہوں گا پاپا، مجھے رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ 58 ہیں۔ وہ بڑی بے نیازی سے کہتا انہیں غصہ دلا گیا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی علیان۔ مذاق کون کر رہا ہے پاپا، میں بالکل سیریس ہوں، اور جہاں تک بات ہے شادی کی تو وہ میں بھی نہیں کر رہا اور سارہ سے تو بالکل بھی نہیں، وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ کئی لمحوں تک تو وہ سارے لفظ بھولے بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ سارہ میں کیا برائی ہے؟ یہ میں نے کب کہا، مگر وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، بہت بچکانا پن ہے اس میں، مجھے میچور لڑکیاں بہتر لگتی ہیں۔ وہ جیسے کسی پروڈکٹ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں میچور ہو ہی جاتی ہیں، ڈونٹ وری، انہوں نے اب کی بار اطمینان سے کہا۔ مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ آہستہ آہستہ چلانے لگا تھا۔ تم مجھے کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے، وہ بگڑنے لگے۔ یہ میں نے کب کہا؟
تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مان کیوں نہیں لیتے؟ فیضان کے بعد تو جیسے اس گھر سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ اسے دیکھو، ماں کا کتنا فرمانبردار تھا، یا شاید تھوڑی عمر لکھوا کے لایا تھا، اس لیے ساری خوشیاں دکھا گیا۔ ایک بار ہی اعتراض کیا ہوگا اس نے، ادھر 25 کا ہوا، ادھر اس کی ماں اپنی بہو کو بیاہ کے گھر لے آئی، یہ گھر کیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ تم بھی تو کتنے خوش تھے۔ وہ بے حد جذباتی ہونے لگے تھے، اور آلیان سکندر، اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ انہیں ماضی کے سمندر میں غوطہ لگانے سے روکنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فیضان اس سے بڑا تھا پورے 10 برس، مگر اتنے وسیع فرق کے باوجود فیضان کو اور فیضان اسے بہت پیارا تھا۔ واقعی ابھی وہ تعلیم سے فارغ ہو کر آفس جانے ہی لگا تھا کہ ماں نے بیٹے کے پیروں پر کھڑے ہونے کی خوشی میں اس کی شادی بھی طے کر دی، اور وہ ماں کا اتنا فرمانبردار کہ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ تب یہ گھر رونقوں سے بھر گیا تھا۔ امیمہ کیا اس گھر میں آئی جیسے گھر کا نقشہ ہی مکمل ہو گیا۔ اس نے آتے ہی اپنے حسن سلوک اور میٹھی عادات سے شوہر ہی کیا، ساس، سسر اور دیور کا دل بھی مٹھی میں کر لیا۔ جتنی پیاری اس کی شکل تھی، اتنی ہی پیاری طبیعت۔ اور آلیان سکندر، بھائی کا تو لاڈلا تھا ہی، بھابھی کو بھی پیارا ہو گیا۔ اور آلیان، نیا نیا فرسٹ ایئر پھول، اسے بھی خود سے 5 سال بڑی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی۔ ناشتہ کرانے، کھانا کھلانے کے لیے فکر مندی سے پیچھے بھاگتی، اور ایسے میں فیضان جیسے رومانٹک بندے کے ساتھ کئی ہلکے پھلکے سین آلیان کی نظر میں آتے رہتے تھے۔ فیضان کا بے خود ہو کر امیمہ کو تکنا، اس کی اچھی ڈریسنگ پر تعریفوں کے پل باندھنا، اور ایسے میں امیمہ کا سرخ پڑتا چہرہ اور شرم و حیا۔ میں بھی ایسی ہی کسی لڑکی سے شادی کروں گا، آلیان نے بارہا سوچا تھا۔ اور ادھر فیضان شاید تھوڑی ہی عمر لکھوا کے لایا تھا، شادی کے محض 4 برس بعد، ابھی جبکہ امیمہ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تھی۔ محض 29 برس کی عمر میں ان سب کو روتا چھوڑ گیا۔ رات کو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے سو جانے والا جانے کب سانس کا بندھن توڑ گیا۔ وہ اس کے بازو پر سوتی رہ گئی۔ ایک قیامت تھی کہ جس کا سامنا تھا۔ موت تو موت ہی ہوتی ہے، مگر اس قدر جوان موت کہ خوشیاں ابھی جس کی منتظر تھی، اور وہ نئے سفر پر نکل گیا، اور محض 3 ماہ کے بعد ماں بھی اس صدمے میں خدا کو پیاری ہو گئی، تو پیچھے رہ جانے والے تینوں نفوس گمسم سے خدا کی رضا کو سمجھتے رہ گئے۔ اور آلیان کو اچھی طرح یاد تھا وہ دن جب امیمہ نے پاپا سے واپس گھر جانے کی بات کی تھی۔ پاپا تو ساکت رہ گئے، مگر آلیان کو کیا ہوا تھا؟ 19.5 برس کا وہ لڑکا روئے چلا گیا، وہ خود بھی رونے لگی۔ تب وہ شانت ہو گیا، اسے لگا کہ اب وہ رک جائے گی، کبھی واپس نہیں جائے گی۔ اپنی ماں کے علاوہ اس نے امیمہ ہی کو عورت کے روپ میں اس گھر کو سمیٹتے دیکھا تھا۔ اب وہ اسے بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اسی احساس میں اسے پتہ نہیں چلا کہ امیمہ کے پیار کو وہ کس رخ پہ لے جا رہا ہے۔ وہ واپس نہیں گئی، مگر پھر والدین کے مجبور کرنے پر وہ مان گئی، تو سکندر عزیز بھی اس بار کچھ نہ بولے۔ کس رشتے، کس برتے پر اسے روکتے؟ جس سے محرم کا رشتہ تھا وہ ہی نہ رہا تو نوجوان لڑکی کو کس رشتے سے روکے رکھتے؟ اس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی تھی گزارنے کو، سو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر آلیان نے جب سنا تو وہ ساکت رہ گیا، اور پھر جیسے پاگل ہو گیا۔ پاپا نے اسے بہت سمجھایا، لوگوں کی سوچ بتائی، مگر وہ سب کچھ سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ نم آنکھیں لیے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ابھی نہا کے نکلی تھی، ڈائر سے بال خشک کر رہی تھی، بنا دوپٹے کے اپنے دھیان میں مگن تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آئی۔ آئینے میں آلیان کو دیکھا تو گڑبڑا کر ڈرائر آف کر کے رکھا، اور پلٹ کر جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، اور وہ جو کہنے آیا تھا بھول کر یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ دروازہ نوک کیے بغیر اندر آنا تہذیب کے خلاف ہے، وہ تادیبی انداز میں بولی۔ آپ جا رہی ہیں؟ آلیان کسی خواب سے چونکا۔ ہاں، وہ تکلیف دہ احساس میں گری، اپنے بالوں کو ربڑ بینڈ میں جکڑنے لگی۔ آپ مت جائیں، یہی رہیں ہمارے پاس۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ ممکن نہیں ہے علی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ سوری، میں اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا، وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی فیضان کی یادوں کو سینے سے لگائے بس یوں ہی زندگی گزارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، مگر اس کے والدین اس کی واپسی پر مصر تھے، اور وہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی۔ آپ انکار کر دیں اپنے امی ابو کو، ہم یہاں کتنے خوش ہیں۔ خوشی اب کہاں، اب تو محض زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی تو کہیں بھی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ سوچ کے پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ ہمیں آپ کی عادت ہو چکی ہے، ہم کیسے رہیں گے؟ وہ برافروختہ ہونے لگا۔ امیمہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ عادتوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے آلیان، اور چند دنوں یا مہینوں کی بات ہے، تم بھول بھی جاؤ گے۔
وہ جان بوجھ کر ہنسی تھی۔ نہیں، اس نے سختی سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بلا سکتا۔ آپ جانتی ہیں آپ میری آئیڈیل ہیں۔ ہم رابطے میں رہیں گے علی۔ فون، میسیجز، انٹرنیٹ، اب تو دوری بھی دوری نہیں رہی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، وہ اٹل لہجے میں بولا تو اس کے انداز امیمہ کو الجھن میں مبتلا کرنے لگے۔ خود سے اس کے لگاؤ سے وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر وہ عمر کے اس حصے میں تو تھا ہی کہ اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا۔ مجھے جانا ہی ہے علیان، اور یہ بات طے ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بے حد سنجیدہ اور کچھ رکائی سے کہے الفاظ نے علیان کو دھچکا پہنچایا تھا۔ آپ یہاں خوش نہیں ہیں؟ میری خوشی فیضان تھا علی۔ تم لوگوں کے ساتھ میں رہ تو رہی ہوں، مگر جو میری زندگی تھا وہ ہی نہیں رہا، تو یہ کھوکھلے کہکے در حقیقت خوشی نہیں کہلا سکتے۔ وہ دکھ کی دھن میں گھرنے لگی۔ اور میں؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔ تم؟ وہ ٹھٹکی۔ کیا آپ میرے لیے یہاں نہیں ٹھہر سکتی؟ وہ پر اعتماد تھا۔ آئی لو یو، آپ جانتی ہیں مجھے بھی تم بہت پیارے ہو علیان، مگر تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ بے وقوفی میں زندگی نہیں گزرتی، بہت سے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر وہ بھی اس نقطے پر تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں امیمہ۔ اب کی بار امیمہ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے بہت کم بھابھی کہہ کر بلاتا تھا، زیادہ تر آپ جناب ہی سے کام لیتا تھا، مگر اس طرح بدتمیزی سے اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ کھنکاری اور بے حد سنجیدگی سے بولی، تم نے خود ثبوت دے دیا کہ اب ہمارا رشتہ وہ نہیں رہا علی۔ تم مجھے بھابھی بھی نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں، نہیں کہنا چاہتا، مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اس گھر میں۔ وہ چیخا تھا۔ شٹ اپ علیان، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے، کل ابو مجھے لینے آ رہے ہیں، پاپا سے اجازت میں لے چکی ہوں۔ وہ ایک دم اجنبی سی بن گئی تھی۔ امی بھی نہیں، آپ بھی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ امیمہ کو اس پر ترس آنے لگا اور پیار بھی۔ بھائی اور ماں کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بچہ بن گیا تھا، اور امیمہ نے بھی اسے یوں ہی سمیٹا تھا کسی ننھے بچے کی طرح، مگر اب زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی جسے بدلنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ اس کے ماں باپ اسے یوں زندگی برباد کرنے کی اجازت دینے والے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے اگلے 2-4 برسوں میں وہ اسے پھر سے بیاہ دیتے۔ ابھی وہ محض 25 برس کی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، چند دن مشکل ہوگی، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ خالہ ثریا سرونٹ کوارٹر میں ہی آ گئی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انہیں میں نے سب سمجھا دیا ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ واقعی چلی جائیں گی؟ علیان، مجھے تنگ مت کرو پلیز امیمہ پلیز، وہ دفتن گڑگڑانے لگا۔ امیمہ سر تاپا اندھے کی آگ میں جل اٹھی۔ شٹ اپ علیان، خبردار جو تم نے میرا نام پکارا تو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، پہلے تم کہو کہ تم واپس گھر نہیں جاؤ گی۔ وہ پاگل لگ رہا تھا۔ امیمہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ علی، یوں بات کرو گی مجھ سے؟ وہ ایک دم سے ہار کر شکست خوردہ سا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر سا گیا۔ آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ اس کے لیے رویا، گڑ گڑایا، اس کے پاؤں بھی پڑ گیا، مگر بدلے میں امیمہ نے اسے کیا دیا؟ تھپڑ، 3 تھپڑ، جن کی جلن آج بھی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، اور ایک طعنہ، کل کو جب اپنی خوبصورت سی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو یہ بے وقوفی یاد کر کے ہنسو گے۔ اور پھر وہ تو چلی گئی، مگر یہ طعنہ علیان سکندر کے دل میں تیر بن کے پیوست ہو گیا۔ وہ کیا سمجھتی تھی کہ میں اس سے محبت کا ناٹک کر رہا ہوں، یا میری محبت میں کوئی کھوٹ ہے؟ میں اسے دکھا دوں گا کہ میں پوری زندگی اس کے نام پہ بیٹھ سکتا ہوں۔ اس بے وقوفی پر ہنسنے کی بجائے میں اسے پوری زندگی پہ محیط کرنا چاہتا ہوں۔ جو وہ تھی وہ کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی۔ علیان سکندر نے پتھریلے انداز میں سوچ لیا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ جانے کتنے سالوں کا سفر کر آیا تھا، اور اب یہ سارا زمان اس نے دانت پیسے۔ اس کی اکلوتی پھپھو کی نازو پلی بیٹی اس کی جان ہی کو آ گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ وہ علیان کی بیوی بن کر اس گھر میں آئے، مگر اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ علیان ایسا نہیں چاہتا۔ گزرے 10 برسوں میں اس کے مزاج میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ خوابوں میں جینے والا رومانٹک سا لڑکا ایک آئس برگ بن گیا تھا، ایک گلیشیئر، یا پھر تند مزاج منٹوں میں بکھرنے والا۔ اور اب یہ پاپا، اس نے گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کیا۔ میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پاپا، وہ نرمی سے بولا۔
تو پھر تم سارا سے شادی پر راضی ہو؟ وہ بے حد خوش ہو گئے تھے۔ ہاں مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہر شرط منظور ہے لخت جگر۔ وہ شوخ ہوئے۔ یہ شادی تب ہی ہوگی جب پہلے سارا سے رضامندی لی جائے گی، اور آپ اس سے خود پوچھیں گے پاپا، پھپھو نہیں۔ وہ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سامنے اپنی کم گشتہ محبت کا اعتراف بھی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نازو پلی اس خاردار راہ پر قدم ڈالتی۔ سو وہ مطمئن تھا، اس لیے دفتن ہی اپنی رضامندی دے دی۔ اوکے، میں خود پوچھوں گا سارا سے، حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ وہ اب پرسکون تھے۔ پسند کا کیا ہے پاپا، دنوں میں بدلتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی اور ہیرو کو پسند کرنے لگی ہو۔ وہ ہنسا۔ ذہن ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اسے دھیان آیا ایک ہفتہ پہلے ہی تو اس نے اپنی راہ صاف کی تھی، اب تو وہ عالیان کے سائے کے پاس بھی نہ آتی۔ پاپا آج پھپھو کے گھر سے ہو کے آئے تھے۔ عالیان نے ان کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا، مگر تبھی ان کے موبائل پہ کال آ گئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ اطمینان سے اسپورٹس چینل پر کار ریس دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اگر کچھ زیادہ سیریس ہوتا تو وہ آتے ہی بات کرتے۔ وہ کب آ کے اس کے پاس بیٹھے، عالیان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیا بور کر رہے ہو یار، نیوز لگاؤ، انہوں نے کہا تو وہ چونک کر مسکرا دیا، اور ریموٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں تو جانے کو نہیں کہا۔ نیند آ رہی ہے پاپا، صبح ویسے بھی اسلام آباد جانا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بولے تو ان کے تاثرات پر غور کرتا وہ بیٹھ گیا۔ کیا خبر سارا نے پورا واقعہ بھی سنا دیا ہو؟ ماں انکار کے۔ آج میں سارا سے ملنے گیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھے، اور عالیان تھوڑا سا پریشان۔ ساری بات تو پاپا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھی۔ ہاں بس وہ عالیان سے شادی سے انکار کر دیتی۔ اینڈ دیٹس آل۔ جی پاپا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں نے خود اس سے پوچھا تھا تم سے متعلق۔ وہ بات کرتے کرتے رکے، پھر پوچھنے لگے، تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی؟ نہیں تو وہ مکر گیا، وہ بھی تو سب چھپا گئی تھی۔ اچھا، بہرحال وہ پورے دل سے راضی ہے اس شادی پہ، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اطمینان سے کہتے اسے بکسے اڑا گئے۔ منہ اٹھائے وہ بے وقوفوں کی طرح ان کا جملہ ڈیکوڈ کرتا رہ گیا۔ کیا بات ہے، یقین نہیں آ رہا؟ وہ ہنسے۔ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ وہ بڑبڑایا تھا، اب اتنے برے بھی نہیں ہو یار۔ انہوں نے اشانہ تھپکتے ہوئے گویا اسے حوصلہ دیا تھا، مگر وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ آپ نے خود پوچھا تھا، یعنی اس نے خود آپ کو جواب دیا یا پھپھو کے ذریعے کہلوایا ہے؟ کم آن علی، کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھا ہے، اور اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے، اور یہ بھی کہ اسے اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بے حد مطمئن تھے۔ بہت عرصے کے بعد اس گھر کی رونقیں لوٹنے والی تھی۔ فیضان اور امیمہ کے بعد تو یہ گھر ہنسی اور کہکوں کو ترس گیا تھا، اور ان کی نصف بہتر جو داغ جدائی دے گئی تھی وہ تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا تھا، مگر اب تو انہی بچوں کی خوشیوں میں انہیں اپنی خوشیاں تلاشنی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ کل اسلام آباد سے ہو کے آؤں تو میں سفینہ سے شادی کی تاریخ مانگوں گا۔ منگنی ونگنی کا لمبا چکر نہیں رکھنا، وہ سب طے کیے ہوئے تھے، اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ فی الحال منگنی ہی کا چکر چلائے گا، شادی تک کے پیریڈ میں وہ سارا سے کسی طریقے سے جان چھڑا سکتا تھا، مگر وہ تو اس کی ساری راہیں مسدود کیے دے رہے تھے۔ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا تو لحظ بھر کو دونوں پسلیوں پہ ہاتھ جما کے وسط میں کھڑا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر شے کو ٹھوکروں پہ رکھ لے، تہس نہس کر ڈالے۔ دانتوں پر دانت جمائے وہ بمشکل خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی سارا زمان مجھ سے پنگا لینے کی؟ لگتا ہے میں نے تمہیں جو ٹریلر دکھایا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اسے در حقیقت سارا سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شروع ہی سے وہ عالیان کے لفٹ نہ کروانے پر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ وہ جس قدر جھنجھلاتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی تھی، مگر وہ یوں ساری عمر کے لیے سر منڈ دی جائے یہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں سارا تو کیا کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے اسلام آباد سے لوٹتے ہی واقعی پاپا نے پھپھو سے شادی کی تاریخ مانگ لی تھی۔ فار گاڈ سیک پاپا، اتنی جلدی کیا ہے یہ پھندا ڈالنے کی؟ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ ایک وحشت لامحدود تھی جس کا وہ شکار تھا، مگر کوئی کیا سمجھتا؟ تو زندگی کا کیا بھروسہ، سو جلدی جلدی خوشیاں دیکھ لینی چاہیے۔ وہ آرام سے بولے، میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ وہ غصے سے بولا، مگر ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً ہی اس کا غصہ غائب ہو گیا۔ سوری پاپا، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو تو مت کرو، مگر آئندہ اس طرح کی فضول بات مت کرنا۔ وہ زودرنج ہو رہے تھے۔ عالیان نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری پاپا، وہ نادم لہجے میں بولا تو وہ خوش ہو گئے۔
ٹھیک ہے، بس اب تم شادی کی تیاریاں کرو، شاپنگ کرو اور اپنے تمام فرینڈز کو انوائٹ کرو، باقی سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ اوکے، وہ ہار مان گیا تھا، مگر اس نے سارہ کو ایک کال ضرور کی تھی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ پھنکار کر پوچھا گیا۔ جواباً اس کا لہجہ اتنی ہی شانت تھا، ہم مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتے، ماموں جان تمہارے لیے مجھے مانگنے آئے تھے۔ اس کے تلوؤں لگی سر پہ جا پھوٹی۔ شٹ اپ سارہ زمان، لاتوں کی بھوت ہو تم۔ میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا، اس زبردستی کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ مجھے دھمکیاں مت دو، اتنے ہی مرد تھے تو اپنے پاپا کو گھر ہی پر روکتے، نہ آنے دیتے ہمارے ہاں۔ سارہ کے جواب نے اسے بگ سے اڑا دیا، اس قدر فضول بات وہ کھول کر رہ گیا تھا۔ تمہیں تو میں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں سارہ زمان، دانت پیس کر کہا تو وہ قدرے تمسخر سے بولی۔ اس گھر میں میرے ماموں بھی رہتے ہیں آلیان سکندر، وہ تمہیں اتنا بھی منہ زور نہیں ہونے دیں گے، اور تم کیا پاؤ گی اس شادی سے؟ آلیان سکندر کی نفرت۔ وہ صفاقی سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ تمہاری بیوی بن کے آؤں گی تو تم سے محبت بھی وصول کروں گی آلیان سکندر۔ وہ بڑی مطمئن تھی، پتہ نہیں کون سی سردائی پی کے بیٹھی تھی۔ کھولتے ہوئے آلیان نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اس کے وجود میں خون کی جگہ جیسے لاوا دوڑ رہا تھا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اس شعر کے مصداق سارہ زمان بھی آلیان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک زمانہ جانتا تھا کہ آلیان کی شادی سارہ ہی سے ہونی ہے، پھر ایک دم اس رشتے سے انکار کرنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارہ، تم فقط بے وقوفی کر رہی ہو، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بھول جاؤ آلیان سکندر کو، دنیا بھری پڑی ہے ایسوں سے۔ یہ اس کی عزیز جان دوست فائزہ تھی، شادی کے بعد جو کینیڈا چلی گئی تھی، مگر اس نے سارہ سے مسلسل رابطہ رکھا تھا، فون پر بھی اور انٹرنیٹ پر تو روز رات کو لمبی چیٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ آن لائن تھی۔ تم جانتی ہو میں نے اپنی آدھی زندگی آلیان سکندر کو سوچا ہے، اب دماغ کو کیسے سمجھاؤں؟ سارہ نے لکھا تھا، اور وہ جو 2 تھپڑ مارے ہیں اس نے، ان سے دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا۔ وہ یقیناً غصے میں تھی، اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے جانو، سارہ نے اسے تسلی دی۔ شٹ اپ سارہ، اپنی زندگی برباد مت کرو، پتہ نہیں کسی کو کتنی شدت سے چاہ چکا ہے وہ، بلکہ ابھی بھی چاہتا ہے، تبھی تو تمہیں لفٹ بھی نہیں کراتا۔ اٹس اوکے، سارہ نے مختصراً کہا۔ اٹس ناٹ اوکے سارہ، جذباتی فیصلہ مت کرو، اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بدلہ لے یا پھر ویسا ہی سلوک کرے جیسا اس نے آلیان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ در حقیقت سارہ کے اس فیصلے کے خلاف تھی اور پریشان بھی تھی، پاس ہوتی تو اسے کبھی بھی اس اندھی کھائی میں چھلانگ نہ لگانے دیتی۔ اسے محبت کی ضرورت ہے فائزہ، اور تم جانتی ہو، بلکہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تب ہی بہت زبردست جواب دیا ہے اس نے تمہاری محبت کا۔ فائزہ کو غصہ آ گیا تھا۔ سب اچھا ہی ہوگا یار، میں اسے سدھار لوں گی، تم مسکرا دو اب۔ سارہ نے لکھا تو جواباً اسے ہنسی کا سائن ریسیو ہوا، اور ساتھ 3 الفاظ۔ تمہاری حماقت پر سارہ گہری سانس بھر کے رہ گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ اس کے دل نے اس کے مد مقابل ڈٹ کر یہ بھاری ووٹ آلیان سکندر کے حق میں کرایا تھا۔ اسے بے وفائی کسی سے ملی تھی، وہ میری طرف منتقل کر گیا ہے۔ سارہ نے لکھا تو جواب آیا، اور وہ ساری زندگی یہی کرتا رہے گا۔ یہ تو طے ہی تھا کہ میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی ڈیئر، اور پھر جو اسے چھوڑ گئی ہے اس کا غم کیا لگانا خود کو۔ سارہ مطمئن تھی مگر فائزہ نہیں۔ ایک بار پھر سوچ لو سارہ، زندگی بچوں کا کھیل نہیں کہ بگاڑ کے پھر سے شروع کر لیا۔ ڈونٹ وری، جمع تفریق ضرب سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں، جواب صرف ایک ہی آتا ہے، محبت نہیں، بے وقوفی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی سارہ، ہماری بج ہی جائے گی۔ ہاں اگر اس کا ہاتھ ہوا اور تمہارا منہ تو بج ہی جائے گی، فائزہ نے لکھا۔ مگر سارہ زمان کیا کرتی، جس کے دل میں بچپن ہی سے آلیان سکندر کی محبت نے گھر کر لیا تھا؟ اب تو اسے سوچے بنا سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا کہ جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسے بیاہنے آ گیا۔ توبہ ہے، پورے فنکشن میں آلیان سکندر جو ایک سیکنڈ کو بھی مسکرایا ہو۔ یہ سارہ کی چچا زاد تھی، وہ ایسا ہی ہے، سنجیدہ مزاج۔ سارہ کی بڑی بہن نے متانت سے کہا، اور ادھر سارہ شوخ و چلبلی چوڑی خوب جمے گی، دیکھو کون کس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے۔ اس کی کزن خاصی منہ پھٹ تھی۔ سارہ خاموشی سے سب کی سن رہی تھی، بڑی ڈٹھائی سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے بعد اب جب کہ وہ نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی تو دل جانے کیوں ڈوب ڈوب جا رہا تھا۔ آلیان کا گزشتہ رویہ یاد آتا تو لگتا غلطی کر لی، کبھی اس نے ہنس کے بات نہ کی تھی، اور ادھر سارہ زمان نے ساری عمر کا ہنسنا رونا اس سے وابستہ کر لیا تھا، مگر پھر اپنی محبت کی جیت کا خیال آتا تو دل ٹھہرنے سا لگتا۔ کوشش کیے بغیر ناکام ہو جانا، شکست تسلیم کر لینا ساری عمر کی خلش دے دیتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ زندگی میں اپنی محبت تو پا لی،
خوشبوؤں میں لپٹی عالیان سکندر کے لیے پور سجائے گلاب اور موتی سے سجی سیج پر وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔ نگاہ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیوں سے الجھتی جہاں رات کے 2 بجنے کو تھے۔ تھکن اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی تو اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ کلائی پہ گھڑی خلط ٹائم نہیں بتا رہی تھی۔ اس سیج پر وہ 1 بجے سے بیٹھی ہوئی تھی، 1 گھنٹہ ہونے کو تھا اور عالیان کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آس امید چھوڑ دیتی دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا۔ سارہ نے سنبھلتے ہوئے نگاہ چکائی تھی، وہ عالیان ہی تھا۔ دروازہ بند کر کے دھڑا دھڑ کرتا کمرے کے وسط تک آیا، شیروانی اتار کے کرسی پہ پھینکی اور آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا اور سائڈ پر لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو کھینچ کر توڑ ڈالا۔ اس کے ہر انداز سے درشتی جھلک رہی تھی۔ سارہ کا دل سہمنے لگا، ان 2 تھپڑوں کی یاد سے گال سلگنے لگا تھا۔ اگر یہ آج بھی اس وحشیانہ پن پر اتر آئے تو میں تو کسی کو آواز دینے جوگی بھی نہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بیڈ پہ ٹکا جھک کر جوتے اتار رہا تھا، سلیپر پہنے پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ جو سانس بھی سہم کر لے رہی تھی، گہری سانس بھرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پہلے ہی قدم پہ احساس ہونے لگا تھا کہ کسی پر مسلط ہونا اور اس کی سزا بھگتنا آسان کام نہیں۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ ادھر وہ ذلت کے احساس میں گری اس کا انتظار کر رہی تھی، فقیروں کی طرح کسی بھیک کا انتظار۔ تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اندر تو جانے کیا غدر مچا ہوا تھا، مگر بظاہر بہت اطمینان سے بال برش کیے وہ مخمصے میں تھی۔ اٹھ جانا چاہیے یا نہیں؟ بے شرموں کی طرح بیٹھے رہنا چاہیے؟ عالیان کے رویے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا۔ سارہ نے بے ساختہ ہی نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہمیشہ اس سے بے تکلفی برتنے والی سارہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ نے عالیان کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اب تک تو تمہارا شوق پورا ہو جانا چاہیے، دلہن بن کے میری سیج پہ بیٹھنے کا۔ الفاظ نوکیلے کانٹوں کی طرح سارہ کو چبھے تھے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت تحمل سے عالیان کو برداشت کرے گی۔ اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ میں جلد سونے کا عادی ہوں، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ سارہ کو ذلت کا احساس ہوا، مگر یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا تو اس کے فائدے اور نقصانات بھی اسی کے تھے۔ وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ سارہ وہاں سے اٹھے تو وہ سونے کے لیے لیٹے۔ اپنے رویے پر غور کرو عالیان، تمہاری بیوی ہوں اب، اس نے بہت نرمی سے کہا تو اس کے تاثرات میں پتھریلا پن اترنے لگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دھوم دھام سے گولڈن نائٹ منانی چاہیے؟ وہ طنز سے بھرپور انداز میں پوچھتا اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ یقیناً اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتر گئی۔ عالیان نے بستر پر سے پھولوں کی پتیاں جھاڑ دی اور لیٹ گیا۔ سارہ بہت بجھے دل کے ساتھ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ زیور اتار کر ٹیشو پیپر میں لپیٹا اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو دیا جس کے لیے وہ پور سجا کے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ چینج کر کے نکلی تو اسے اور رونا آیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ بدقت تمام ڈریسنگ تک پہنچ کر اس نے زیورات دراز میں ڈالے اور برش لے کر بال کھولنے لگی۔ آنکھیں بھر آ رہی تھی، کس قدر ٹوٹ کے روپ آیا تھا آج اس پر۔ سبھی کہہ رہے تھے نظر نہ لگ جائے، آج تو عالیان فدا ہی ہو جائے گا اس پر، اور کسی کو کیا خبر تھی کہ نظر لگ بھی چکی۔ تو آج سے ایک نئی زندگی آزمائش کی صورت شروع ہوئی۔ سارا زمان اس نے خود کو بھاور کراتے ہوئے بیٹھ کے ایک کنارے پر اپنی جگہ بنائی اور لیٹ گئی۔ آج پہلی رات تھی اس لیے چھوٹ دے رہا ہوں، مگر کل سے اپنے بستر کا کہیں اور بندوبست کرو، یہ میرا بستر ہے اور اس پر تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں اس کی سر سپاٹ آواز گونجی تو وہ ساکت سی رہ گئی۔ دل میں کہیں بہت گہرائی سے درد اٹھا تھا۔ جب تمہاری زندگی اور گھر میں میری جگہ بن چکی تو بیڈ پر کیوں نہیں؟ وہ چٹکی۔ زندگی اور گھر میں تم اپنی مرضی سے آئی ہو، مگر میرے نکاح میں تم میری مرضی سے رہو گی، اور پہلا سبق یہ کہ مجھے عورت کا فضول بحث کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اس سرد اور بے تاثر لہجے میں بولتا اسے خاموش کر گیا۔ آنے والے وقت کی بے ترتیب دستک اس کی سماعتوں نے ابھی سے سن لی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور خاندان بھی اتنا بڑا کہ روزانہ بھی ایک دعوت نپٹاتے تو مہینہ بھر لگ ہی جاتا۔ مجھے کسی دعوت پہ نہیں جانا، عالیان نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تو پاپا متفکر ہوئے۔ نہ بیٹا جی، ایسے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے بہت مشکلوں سے بنتے ہیں، انہیں ٹوٹنے سے بچانا چاہیے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے پسند نہیں اس لیے میں نے بتا دیا۔ وہ آرام سے ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔
ایسے نہیں بیٹا جی، یوں جھٹکا دے کر چھڑانے سے دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آرام سے، تسلی سے، کوئی ریزن دے کے کسی سے معذرت کرتے ہیں۔ وہ قدرے خفگی سے گویا ہوئے۔ تو ریزن آپ تیار کر لینا، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، میں آپ سے 100% متفق ہوں گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو اپنے لیے چائے گرم کر کے لاتی سارا کھڑی، سڑیل بدمزاج اور بورنگ آدمی۔ اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، مگر بہرحال میں کسی سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ دولت کے نشے میں چور ہم اپنے رشتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بات ختم کر دی تو علیان نے یوں ہی اس بات میں سر ہلایا تو سارا کو بولنا ہی پڑا، مگر آپ ہی کے گھر تو جانا ہی پڑے گا، انہیں کیا ریزن دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے کہ سکندر صاحب کچھ بولتے علیان درستی سے بولا، بڑوں کی بات کا احترام کرنا سیکھو سارا، جب پاپا نے ایک بات کہہ دی تو اسے احسن طریقے سے نبھاؤ۔ اس کے انداز پر سارا بے طرح شرمندہ ہوئی۔ ماموں کے سامنے بے عزتی کر کے رکھ دی تھی اس نے۔ اوفو، یہ کیا بھئی، خبردار جو ہماری بیٹی کو یوں روکا ٹوکا، بولنے دو اسے، یہ مینا ہے ہماری۔ انہوں نے تادیبی انداز میں علیان سے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، پھر قدرے توقف سے بولا، مگر پاپا یہ بھی تو سوچئے کہ اگر کسی ایک کے ہاں بھی دعوت پر گئے تو دوسرے رشتہ دار کو کتنی باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ جی ہمارے ہاں تو آئے نہیں، یہ تو ہے۔ پاپا فی الفور بولے تو سارا گہری سانس بھر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ علیان سکندر اب زندگی کے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور یہ بھی کہ اب وہ اسے ہر معاملے میں مات دینے کی کوشش کرنے والا تھا، سو اسے بھی اپنے مہر احتیاط سے آگے بڑھانے تھے۔ مگر ایک ذات اوپر بھی تو ہے جو سب سے زبردست ہے، سب جس کے زیر دست ہیں، خدا کی ذات جو کسی کو اس کی مرضی کے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے پلان سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیسرے روز پاپا نے کھانے کی ٹیبل پر لندن کی 2 ریٹرن ٹکٹس علیان کے سامنے رکھ دی۔ تم لوگ کسی بھی رشتہ دار کے گھر دعوت پر نہیں جا سکتے کیونکہ تم ہنی مون پر جا چکے ہو، وہ مزے سے بولے تو جہاں علیان کو جھٹکا لگا وہیں سارا کو ہنسی آ گئی۔ ایک نظر ناگواری سے اسے دیکھنے کے بعد وہ پھر سے بولا، مگر ہم تو یہی ہیں پاپا، یہ تو میں تمہارے جانے کے بعد سب کو بتاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکال کر ڈونگا سارا کو تھمایا۔ نو وے پاپا، آئی ایم سوری، میں یہاں سے بالکل بھی نہیں نکل سکتا، کئی اہم ڈیلنگز کرنا باقی ہیں۔ وہ رکھائی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر بغور اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ علی؟ اتنے سیریس تو تم کبھی بھی نہیں تھے جتنے شادی کے بعد ہو گئے ہو۔ ان کے یوں نشاندہی کرنے پر وہ قدرے سنبھلا، پوری لائف پڑی ہے گھومنے پھرنے کو، ویسٹ آف ٹائم ہے یہ فی الحال۔ وہ جبراً مسکرا دیا، رشتہ داروں کی دعوتوں میں تم نہیں جانا چاہتے، ہنی مون تمہیں ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے، ان سب باتوں سے میں کیا سمجھوں؟ انہیں شادی کے بعد سے دونوں کا خاموش اور لیا دیا سا رویہ کھٹک رہا تھا۔ نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں والی شوخی انداز اور بات چیت سب مفقود تھا۔ کیا بات ہے سارا، علی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے سر جھکائے ناشتہ کرتی سارا کی خاموشی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں تو ماموں جان، بس ایسے ہی، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مزاج کا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے اس کی ناکام وکالت کرنے لگی۔ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں الگ بات تھی، مگر چند لمحے سارا کو دیکھنے کے بعد وہ علیان کی طرف متوجہ ہوئے اور قطعیت سے بولے، 10 تاریخ کی سیٹس کنفرم ہیں تمہاری، کوئی بہانہ کوئی جواز نہیں، یہاں کا ہر معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، تم سے پہلے بھی میں بہت اچھی طرح سنبھال لیتا تھا۔ انہوں نے علیان کے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ سارا کو اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آئی، اپنی پلیٹ پہ جھک گئی، مگر علیان نے اس کی بے ساختہ اور آنے والی مسکراہٹ اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ پھٹ پڑا، بہت شوق ہے تمہیں ہنی مون پہ جانے کا، یہ میرا نہیں ماموں جان کا فیصلہ ہے۔ تکیے کو ٹھیک کرتے سارا نے اطمینان سے جواب دیا، تم کہتی کیوں نہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ وہ زچ ہوا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً بولی تو اس نے قطعی لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں لے جانا نہیں چاہتا، تو جاؤ اکیلے ہنی مون مناؤ۔ سارا نے مسکراہٹ دبائی اور زمین پر بچھائے اپنے بستر پر تکیہ سیٹ کر کے دراز ہو گئی۔ تم اگر سمجھتی ہو کہ اس طرح کی فضول حرکتوں سے میری زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کر دو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ سلگا، تم غلطی پر ہو علیان، میں تمہاری زندگی کو ڈسٹرب کرنے نہیں بلکہ اسے سنوارنے اور متوازن کرنے آئی ہوں، محبت پر تمہارا اعتبار بحال کرنے۔ وہ لیٹے لیٹے مسکرا کر بولی تو وہ مزید چٹخا، تم سے محبت کا سبق لوں گا جسے میں آتے ہی اس کی اوقات بتا چکا ہوں۔ اس کے انداز میں حقارت تھی۔ سارا کو دلی اذیت پہنچی، مگر اس نے اپنے تاثرات سے علیان کو احساس نہیں ہونے دیا اور رسان سے بولی،
ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت صحیح ہی سوچتا ہو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور میری محبت کا یقین۔ دنیا دیکھے گی۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور چینج کرنے واش روم میں چلا گیا۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے اندر کے غبار کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علیان کی سوچ کو کیسے بدلا جائے۔ وہ اس کی زندگی میں تو آ گئی تھی، مگر اپنا ایک مقام اور عزت بنانا، یہ دونوں کام اسے جوئے شہر لانے کے مترادف لگ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی شدید دھند اور منجمد کر دینے والی ٹھنڈ نے ان کا استقبال کیا۔ امیگریشن سے فراغت پا کر ٹیکسی لے کر وہ آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد اپنے فلیٹ پہنچے، جو علیان ہی نے خرید رکھا تھا، مگر زیادہ تر وہ کرائے پر ہی رہتا۔ ابھی اتفاق ہی تھا کہ ان کا پروگرام بن گیا اور سابقہ کرایہ دار ابھی پچھلے ہفتے ہی فلیٹ خالی کر کے گئے تھے۔ کبھی کبھار جو علیان یا سکندر صاحب کا لندن کا چکر لگتا تو اسی فلیٹ کے ایک کمرے میں رہائش کا انتظام ہوتا، جو گیسٹ روم کے طور پر بند رہتا تھا اور اسے کرایہ داروں کے سپرد نہ کیا جاتا تھا۔ سارا نے فلیٹ کو گھوم پھر کے دیکھا۔ گیسٹ روم سمیت 2 بیڈ رومز، ایک ٹی وی لاؤنج کے ساتھ 2 باتھ رومز اور کچن پر مشتمل تھا۔ خاصا روشن اور صاف ستھرا فلیٹ تھا۔ علیان نے گیسٹ روم کا لاک کھول دیا تھا۔ یہاں بستر اور کمبل وغیرہ پڑے ہیں، سب دیکھ لینا۔ وہ ریسیور اٹھا کر لینڈ لائن کنیکشن چیک کر رہا تھا۔ ڈائری میں سے دیکھ کے اس نے کسی کمپنی کا نمبر ملایا اور ان سے رینٹ پر گاڑی بھیجنے کی استدعا کی۔ اتنی دیر میں سارا نے نیا بستر نکال کر بیڈ پر بچھا دیا تھا۔ ساری جھاڑ پونچھ کر لو اور دیکھ لو یہاں سونا ہے یا گیسٹ روم میں، اپنی جگہ سلیکٹ کر لو، وہ اجنبیت سے کہہ رہا تھا۔ سارا نے نظر انداز کیا۔ اور کچن کا سامان؟ فریج خالی ہے اور کچن کیبنٹ بھی۔ ابھی تو خیر میں ریسٹ کروں گا، اور ہم کون سا یہاں کچن چلانے آئے ہیں، وہ بے اختیار بولا تو سارا نے بھی برجستہ کہا، ہنی مون منانے تو بھی نہیں آئے، چائے کافی تو خود ہی بنانا ہوگی یا پھر ناشتہ۔ علیان اسے بیزاری سے دیکھتا بالکنی میں نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتی اداس مسکراہٹ کے ساتھ بستر پر گر سی گئی۔ وہ سارا کے ساتھ آ تو گیا، مگر جب وہ دونوں باہر نکلتے تو وہ یوں تصور کرتا جیسے تنہا ہی آیا ہو۔ ساتھ چلتی باتیں کرتی سارا کوئی اجنبی تھی یا پھر خود سے باتیں کرنے کی شوقین، کوئی ذہنی مریضہ؟ تیسرے ہی دن سارا کا دل گھبرا اٹھا۔ حد ہوتی ہے اجنبیت کی۔ علیان سکندر لفٹ میں داخل ہوتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ 4تھ فلور کا بٹن دباتا وہ استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہ ہم ہنی مون منا رہے ہیں، ایک مشرق میں تو دوسرا مغرب میں، اور میں بکواس کرتی جا رہی ہوں مگر تم یوں کان بند کیے بیٹھے ہو جسے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسے ساتھ ساتھ رونا بھی آیا کہ سنگ دل سے دل لگا بیٹھی تھی، اور طرح یہ کہ اس کی سنگ دلی آزمانے بھی نکل پڑی۔ میں تو ایسے ہی ہنی مون منانے آیا ہوں، اور رہی بات کہ تم بکواس کرتی رہتی ہو اور میں کوئی جواب نہیں دیتا، تو اٹس ویری سمپل، مجھے بکواس کی سمجھ واقعی نہیں آتی، وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ بہت برے ہو علیان سکندر، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہارے اس رویے پر طوفان کھڑا کر دیتی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ امی اور ماموں جان تمہارا کیا حشر کر دیتے۔ وہ اس کی بارش میں بھیگتی ہنسی پر مسحور سا کھڑا تھا۔ نگاہ کو اس کے خوبصورت کٹاؤ والے لبوں نے جکڑا تو اسے لمحہ بھر کو احساس ہوا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ خفیف سے جھٹکے سے لفٹ رکی تو اگلے ہی پل اس نے خود پر نفرین بیچتے ہوئے لفٹ کے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔ بالکل سامنے ہی ان کا فلیٹ تھا۔ وہ لاک کھولنے لگا۔ یہ محبت کے لطیفے مجھے مت سنایا کرو، اس نے درست لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، تم کچھ بھی کہو مگر حقیقت جانتے ہو، یہ محبت ہی ہے جو مجھے تمہارے قدموں میں رول رہی ہے، ورنہ کیا مجھے کوئی اور رشتہ نہ ملتا، یا پھر میں کسی غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے گھر اور گاڑی کے لالچ میں تم سے شادی کر لی، تو جو کرتا ہے وہ سہتا ہے، جو محبت کے چکر میں پڑتا ہے یوں ہی خوار ہوتا ہے۔ وہ برجستگی سے کہتا ہوا لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے کی سزا ہی دی جائے، وہ یاسیت سے کہتی اس کے سامنے صوفے میں دھنس گئی۔ اسے خود اس سے محبت اور توجہ کی بھیک مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس رشتے کو ناکامی کے حوالے کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ ایک بار اس کا دل اور ذہن پلٹ جاتا تو وہ ہمیشہ اس کا ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ سزا تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی، تم خود اپنے شوق سے اس دلدل میں اتری۔ ٹی وی آن کر کے چینل تبدیل کرتے ہوئے سرد مہری سے بولا، تم ساری عمر یوں ہی تو نہیں رہ سکتے علی، محبت کے سوگ میں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا، رہ سکتا ہوں اگر تمہارے انچاہے ساتھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو یہ تو پھر میری اپنی محبت ہے، ایک بات جو ختم ہو چکی ہے اس کو تم اپنی پوری زندگی پر محیط کیے بیٹھے ہو۔
محبت ختم نہیں ہوتی، دوسری بات تو ہو سکتی ہے نا؟ سارا نے کہا تو وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس ابھی سے تھک گئی۔ کہاں گئی تمہاری نام نہاد بہادری جس کے بلبوتے پر تم میری زندگی میں آئی تھی؟ میری محبت تو یہ ہے علیان کہ میں یہ جانتے ہوئے بھی تمہاری زندگی میں چلی آئی کہ تم کسی اور سے محبت کر چکے ہو، صرف اس آس میں کہ تم میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ بے بسی سے بولی تو وہ اطمینان سے گویا ہوا۔ تو اب اپنی آس توڑ دو، کیونکہ مجھ سے محبت کی امید رکھنا تمہاری بے وقوفی ہے۔ وہ اس کا ضبط آزمانا چاہتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی علیان، وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اب تک تو وہ کسی اور سے شادی بھی کر چکی ہوگی، اور تم بے وقوفی تو تم کر رہے ہو، محبت کے مزار کے مجاور بنے ہوئے ہو۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ چلایا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدلتی علی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا نے اس کی برین واشنگ جاری رکھتے ہوئے قدرے توقف سے کہا، تم اس کی یادوں سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم ساری عمر اسے یاد کرو اپنی محبت کے طور پر، اچھی یاد کے طور پر، لیکن ہم دونوں بھی تو اچھے دوست بن سکتے ہیں نا؟ جو رشتہ ہمارے بیچ ہے اسے اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے سارا، اور بس۔ میں تم پہ واضح کر چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے باوجود تم میری زندگی میں گھس آئی تو لازماً تم نے کچھ سوچ سمجھ لیا ہوگا، لیکن آئی ایم سوری، میں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات سیٹ کر چکا ہوں اور ان میں تم کہیں بھی نہیں ہو، اور مجھے بار بار یاد دلانے کی کوشش مت کیا کرو کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے، کیونکہ تم لاکھ کوشش کر لو میں اس رشتے کو کیش نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے امید ہے تم میری بات کو سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے اس قدر صفاقی سے اپنی اور اس کی زندگی کو الگ کر کے آئندہ کی صورتحال کا نقشہ کھینچا کہ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ رات گزارنے کے لیے سارا نے بیڈ روم کو چنا تھا تو علیان نے گیسٹ روم میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ رات سارا نے روتے ہوئے گزاری۔ زندگی اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان کی مانند آن کھڑی ہوئی تھی۔ مادام تساؤ کے میوزیم میں کتنا ہی وقت گزار کے وہ دونوں یوں ہی اجنبی مسافروں کی طرح اپنے آپ میں مگن باہر نکلے تھے۔ کبھی کبھی تو سارا جھنجھلا ہی جاتی۔ لندن کا ایک اپنا ہی رومانٹک ماحول تھا، اوپر سے تفریح کے لیے آئے ہوئے نوجوان جوڑے، اتنی بے باکی اور بے حجابی کے مناظر اس نے موویز میں نہ دیکھے ہوں گے، جتنے کہ ان چند دنوں میں سڑکوں، کیفے، ہوٹلز میں اتنی قربت کے منچلوں کا فرق نہ ہوتا۔ ایسے میں وہ ساتھ چلتے علیان پر ایک چور نگاہ ڈالتی تو وہ پھر پتھر بنا ناک کی سیدھ میں چلتے جاتا، ایک مشینی انسان ہو۔ کتنی ہی بار اس کا جی چاہتا وہ چلتے چلتے علیان کے سامنے آ جائے، شرارت میں اس سے ٹکرا جائے اور وہ اسے باہوں میں بھر لے تو وہ کھلکھلا کر ہنس دے۔ وائے حسرت! اس نے گہری سانس بھری۔ پتہ نہیں اس سنگ دل شخص کا لمس کیسا ہوگا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی عطا کردہ تھپڑ یاد آیا تو گال بھی سنسنا اٹھا، جیسے پورا ہفتہ میک اپ کر کے اس کی سرخی چھپاتی رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ اپنے خیالوں میں گم کسی سے زوردار طریقے سے ٹکرائی تو آنکھوں کے آگے ساری دنیا ہی گم گئی، مگر ساتھ ہی کسی نے اسے شانوں سے تھام کر سنبھال لیا۔ ہے میم، ذرا سنبھل کے۔ وہ ایک خوش شکل برٹش لڑکا تھا۔ سارا کے حواس ابھی تک قابو میں نہ آئے تھے۔ ایشین بیوٹی! وہ لڑکا اسے خوبصورت تنہا لڑکی سمجھ کر فری ہوا تو وہ کسمسا کر اس کی گرفت اپنے شانوں سے ہٹا کر پیچھے ہوئی۔ آئی ایم فریڈی۔ الفریڈ! واٹس یور گڈ نیم؟ وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ تبھی اس سے کچھ فاصلے پر خود میں گم چلتے ہوئے اس سے دور نکل جانے والے علیان کی نگاہ اس منظر پر پڑ گئی تو وہ اڑتا ہوا ان تک پہنچا۔ اس نوجوان کا سوال بھی سن چکا تھا اس سے پہلے کہ سارا رواداری نبھاتی اور تعارف کی رسم ادا کرتی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اب اتنا بھی گڈ نہیں کہ ہر ایک کو بتاتی پھرے۔ الفریڈ نے استفہامیہ نظروں سے علیان کو دیکھا، پھر سارا کو۔ میں چلتے ہوئے بے دہانی سے اس سے ٹکرا گئی تھی، سارا نے اردو میں علیان کو بتایا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس سے ٹکراؤ وہ گلے ہی پڑ جائے؟ چلو۔ وہ اس سرد مہری سے گویا ہوا تو وہ اب بھینجتی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ الفریڈ کے دل و ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا، وہ اس کے پیچھے لپکنے کو تھا جب علیان نے اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں تھام لی اور حقارت سے بولا، شی از مائی وائف! ڈیم فول! اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سارا کی سماعتوں تک پہنچ گئی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو انہیں پرانے دشمنوں کی طرح آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی اور زور سے علیان کو پکارا۔ خواہ مخواہ اس سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات بڑھ جاتی تو سارا اس سے الجھنے لگی تو وہ طنزیہ بولا، بات بڑھ نہ جائے اس لیے اسے اس کی اوقات یاد دلانے لگا تھا۔ سارا کا چہرہ کھل اٹھا، وہ محض میرا نام پوچھ رہا تھا، ہر ٹکرانے والے سے تو نہیں پوچھتا ہوگا۔ اس کا لہجہ ہنوس تھا۔
ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا تو سارا نے اندر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ جس طرح ہم دونوں یہاں اجنبیوں کی مانند پھرتے ہیں، مجھے تو ہر کوئی تنہا ہی سمجھتا ہے، پھر ایسے واقعات پر اتنا غصہ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ تم میری کزن ہو، اور دوسری یہ کہ میرے نکاح میں ہو، ایسے میں کسی اور کا تم سے فری ہونا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بھی سلگ کر بولا، اچھا کیا اسے بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ ویسے تو کسی کو لگتا ہی نہیں، وہ طنزیہ بولی۔ جو 4 دن رہ گئے ہیں وہ تمیز سے گزارو اور گھر چلو، لندن دیکھنے کا شوق تو پورا ہو گیا ہوگا تمہارا۔ بے اعتنائی کی حد تھی، سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اس نے چہرہ پھیر لیا۔ موسم کی شدت کا اثر تھا، عالیان کا سر درد تیز بخار میں بدل گیا۔ یا اللہ، وہ چکرا سی گئی۔ یہاں کے روٹس کا پتہ ہوتا تو اور بات تھی، اسے تو یہاں کی ڈرائیونگ سینس بھی نہ تھی، کجا کسی ڈاکٹر کے پاس اسے لے جاتی۔ میرے بیگ میں وائٹ باکس پڑا ہوگا، اس میں کچھ میڈیسن موجود ہیں، وہ باکس نکال لاؤ۔ عالیان کے کہنے پر وہ شکر ادا کرتی فوراً اٹھی جا کر اس کے بیگ میں سے وائٹ کلر کا باکس نکال لائی۔ چائے بنا لاؤں تمہارے لیے؟ سارا کو فکر ہو رہی تھی۔ اس بات میں جواب پا کر وہ کچن میں آئی اور 2 کپ چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھا۔ اس کے چائے لے کر آنے تک وہ دوائی کھا کر بے دم سا لیٹ چکا تھا۔ چائے سائڈ پر رکھ کر وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ ستمگر تھا جسے جانے کتنے سالوں سے وہ چاہتی چلی آ رہی تھی۔ پیشانی پر بے ترتیب ہوئے بالوں اور مغرور نقوش کے ساتھ آنکھیں موندے سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی پر سے ہٹانے لگی۔ وہ بخار سے سلگ رہا تھا۔ سارا نے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ مجھے ماموں جان کو اطلاع کر دینی چاہیے، ہم کچھ دن پہلے بھی تو واپس جا سکتے ہیں، اس نے فکر مندی سے سوچا۔ یکدم وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ اس کے ہاتھ پہ عالیان نے اپنا تپا ہوا ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا تھا۔ ابھی سر کا مساج کرو گی تو بہت سکون ملے گا، سارا نے پیار سے کہا تو وہ نیند اور بخار کی حدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ ایسے بستر پر پڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، تم تو اس لڑتے جھگڑتے انداز میں اچھے لگتے ہو۔ سارا نے مسکرا کر ماحول خوشگوار کرنے کی صحیح کی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم جا کے سو جاؤ۔ وہ جیسے اس کی قربت میں خود کو پا کر کمزور ہو کر گھبرا گیا، مگر ظاہر کیے بغیر اس سے کہا تو وہ خفگی سے بولی، تم یہاں بخار میں جھلس رہے ہو اور میں وہاں جا کر آرام کروں؟ امپاسبل، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا تو سارا نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا اور بے حد محبت سے بولی، مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے عالیان، تمہاری محبت کی، جو تم نے ایک محبت بھرے دل میں چھپا رکھی ہوئی ہے اور اسے رکھ کے بھول گئے ہو۔ اس کی جسارت نے عالیان کو دنگ کر دیا۔ وہ وہیں اس کے پاس جگہ بناتے ہوئے ٹانگیں پسار کر بولی، اور آج میں سوؤں گی بھی یہیں، کیا خبر رات کو تمہیں پانی یا کسی اور شے کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ شٹ اپ سارا، جاؤ یہاں سے۔ کس سے ڈرتے ہو علی؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، حسب توقع وہ بھڑکا، مگر اس قدر شدید بخار نے اس کا دم خم نکال دیا تھا، وگرنہ ابھی تک اسے اٹھا کے گیسٹ روم میں پٹک آیا ہوتا۔ تو پھر سو جاؤ، مجھے آج رات کے لیے اپنی نرس سمجھ لو اور بس۔ سارا نے اطمینان سے مشورہ دیا تو عالیان نے چڑھ کر آنکھیں موند لی۔ اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس حالت میں اس سے لمبی چوڑی بحث کرتا، مگر رات کو جانے کون سا پل تھا، پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دائنی طرف کروٹ لی۔ وہ زور سے چونکا، ایک نرم گرم سا وجود اس کے بالکل پاس تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر کچھ نہ آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ عالیان نے شانے سے تھام کر اسے سیدھا کرنے کی صحیح کی۔ ارادہ یہی تھا کہ نائٹ بلب کی روشنی میں کچھ جان سکے، مگر وہ نیند میں کسمسا کر اس کے بالکل قریب آ گئی۔ عالیان نے سانس روک لی۔ سارا، اسے جھٹکا سا لگا، یہاں سو رہی ہے؟ عالیان نے آہستگی سے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ تو جیسے آکٹوپس کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، اسے دھتکار دینا چاہتا تھا، مگر جانے یہ رات کے فسوں خیز پل تھے یا اس کی بشری کمزوری، وہ کچھ بھی نہیں کر پایا اور جذبات کے سیل رواں میں بہتا چلا گیا۔ اگلی صبح سارا کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ اٹھی تو عالیان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلی تب بھی وہ دکھائی نہیں دیا۔ ڈرائر سے بال خشک کرتی، پونی ڈالتی وہ گیسٹ روم تک آئی۔ دروازہ کھول کے جھانکا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ شانے اچکاتی ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی۔
جہاں اس سے عالیان کے قریب آنے کی خوشی ہو رہی تھی، وہیں اس کا متوقع رد عمل سوچ کر وہ کچھ خائف بھی تھی۔ الٹے دماغ کا شخص جانے اب لفظوں کے کیسے تیر چلاتا۔ اپنا ناشتہ بنانے کے بعد اس نے موبائل سے عالیان کا نمبر ملایا، مگر وہ فی الحال بند مل رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتی وہ ناشتہ کرنے لگی۔ یہاں آنے کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ وہ یوں اس کے بغیر اور بنا بتائے گھر سے باہر گیا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ نہیں لوٹا اور نہ ہی اس کا موبائل کوئی رسپانس دے رہا تھا۔ سارا کا دل گھبرانے لگا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نگاہیں ٹی وی کی اسکرین پر اور دماغ کہیں اور تھا۔ جب پریشانی حد سے بڑھی تو شام کے سائے بڑھتے دیکھ کر وہ دل مضبوط کرتی گھر سے باہر نکل آئی۔ یوں ہی بس اگلے موڑ تک دیکھ کے آتی ہوں، شاید آتا ہی ہو، اس نے شال لپیٹتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ اگلے موڑ تک پہنچی اور پھر سامنے پارک کے دروازے کی طرف۔ پارک پیچھے رہ گیا، اب وہ چرچ روڈ پر تھی۔ ہر چہرے کو کھوجتے وہ بے وقوفی میں فلیٹ سے کتنی دور آ گئی ہے، یہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہیلو بیبی، وہ اتھرا سی گئی جب ایک سیاہ فام شخص دان نکوستا ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ گھبراؤ مت ڈارلنگ، میرے پاس گھر تو نہیں، مگر آج کل میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی لاوارث گاڑی میں رہ رہا ہوں، مگر اس کی پچھلی نشست آرام کے لیے شاندار ہے۔ وہ اپنے بھدے ہاتھ پھیلائے ٹیڑھے دانت نکوستا اسے اس اندھیرے میں ایک عفریت سا لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی بڑی غلطی کر چکی ہے، اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ الٹے قدموں بھاگی۔ اجنبی ملک میں یہ ایک عظیم غلطی تھی اور وہ اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ اپنے پیچھے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے تیز بھاگنے اور پھر چیخنے پر مجبور کر دیا۔ یوں اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ مین روڈ پر نکل آئی، جہاں روشنیوں کا راج اور ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ رواں ٹریفک اور شور تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بالکل تنہا ہے اور ایک سیاہ فام اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ آنسوؤں نے اس کا دیکھنا محال کر دیا۔ تب وہ زوردار ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گری۔ اس نے بے اختیار بازو زمین پر ٹکائے۔ منہ تو بچ گیا، مگر کونیوں کی چوٹ نے اسے تڑپا ڈالا۔ اس پر مستعد شخص اس کے سر پر آ پہنچا۔ یہ تم نے کیا کیا سویٹ ہارٹ؟ کھیل کھیل میں خود کو زخمی کر لیا۔ چلو اٹھو، کہاں لے کے جانا چاہتی تھی مجھے؟ میں تیار ہوں۔ آج کی رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات ہوگی اور میں اسے مدتوں یاد رکھوں گا۔ اس کے منہ سے بدبو کے پھپکے نکل رہے تھے، یقیناً نشے میں تھا، اس لیے آس پاس گزرتے لوگوں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ سارا نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اوہ میری سنڈریلا، میں تمہیں اٹھاتا ہوں اپنی باہوں میں بھر کے۔ وہ اپنی غلیظ ارادے کے ساتھ آگے بڑھا تو سارا بے بس سی ہو کر مدد کے لیے چلانے لگی۔ اسی وقت شاید بلکہ یقیناً خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کی مدد کے لیے آنے والے نے اس سیاہ فام پر ٹھڈوں اور لاتوں کی بارش کر دی اور وہ چوٹ کھائے کتے کی طرح بلبلاتا ہوا بھاگا۔ اندھیری سڑک کا موڑ کاٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر نہواڑے گرد آلود سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اذیت کا شکار ہونے لگا۔ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ سارا اٹھو، گھر چلیں۔ اس نے سہارا دے کر سارا کو کھڑا کیا، پھر جا کر تھوڑی دور کھڑی گاڑی تک اس کو لایا اور اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ ابھی تک خوف کا شکار تھی۔ عالیان اسے لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک لایا۔ اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اندر آ کے وہ پھٹ پڑا جیسے جانے کتنا ضبط کر رکھا تھا۔ ہو گیا تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا؟ بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھائے انجان ملک میں لور لور پھرنے والی عورتوں کو مفت کا مال ہی سمجھا جاتا ہے۔ سارا بی بی بجائے وہ جواباً اس سے لڑتی، بے اختیار اسی سے لپٹ گئی۔ میں ڈر گئی تھی علی، تم مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں خوف زدہ تھی۔ تمہارا موبائل آف تھا، میں نے بہت مرتبہ کال کی، میں تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی، مگر وہ نیگرو، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ مگر اس سیاہ فام کا ذکر آتے ہی اسے مارے دہشت کے جرجری سی آ گئی تھی۔ اس نے عالیان کو بھیجا تھا، وہ جو اس کی کلاس لینے والا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کا سوچ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سب بہت خوفناک ہے علی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ مجھے پکڑ لیتا، زبردستی لے جاتا تو؟ شٹ اپ، جتنی رفتار سے تم بھاگی ہوگی، یقیناً نسیم حمید کا ریکارڈ توڑ دیا ہوگا۔ اس سے سامنے کرتے ہوئے عالیان نے لہجہ زبردستی بدلا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، جس بری طرح سے وہ گری تھی۔ اگر اس نے جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو اس کی کونیاں چھل جاتی۔ ابھی صرف اس کے گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی، البتہ کونیوں میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تھیں۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تم مجھے ایسے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی، پورا دن بنا رابطے کے۔ وہ شکایتی انداز میں منہ بسور کر بولی تو اسے بالکل ٹھیک حالت میں پا کر عالیان کا غصہ بھی اٹھ کر آیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یوں بے وقوفوں کی طرح مجھے لندن کی سڑکوں پر ڈھونڈنے نکل گئی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہیں واپسی کا راستہ یاد رہتا ہے یا نہیں۔ اس پر مستعد تمہارا موبائل بھی فلیٹ میں ہی تھا، اگر کچھ غلط ہو جاتا تو پھر وعدہ کرو آئندہ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو علیان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نگاہ پھیری اور اضطراری انداز میں پلٹ گیا۔ کیا کیا نہ یاد آ گیا تھا۔ گزری شب ان دونوں کے بیچ کے تمام فاصلے سمیٹ کے لیے گئی تھی، اور یہ بات علیان کو سارا دن ملامت کرتی رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ میں جو خود کو اتنا مضبوط سمجھتا تھا اس قدر بودا نکلا، اور ایک عورت کے ہاتھوں شکست۔ اس قدر جذبات کا غلام ہوں میں، اور وہ جو امیمہ نے طعنہ دیا تھا وہ سچ ہونے جا رہا ہے۔ سارا دن وہ لندن کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا تھا، مگر اندر سے اٹھتی آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ علیان، اتنے قریب آ کے پھر سے دور مت جاؤ پلیز۔ وہ کچھ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگاتی اس کی پشت سے آ لگی۔ اچانک سے پلٹتے ہوئے علیان نے اسے جھٹک دیا۔ اپنی حد میں رہو سارا، تم جانتی ہو کہ میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں چھونے کا روداد بھی نہیں ہوں۔ وہ تلخی سے بولا، میں تمہاری بیوی ہوں علی، فطری تعلق ہے ہمارا۔ وہ رہ نہ سکی۔ شٹ اپ، لمحوں کی کمزوری کو اپنی مرضی کا نام مت دو۔ وہ بھڑکا اور صاف لفظوں میں جتایا کہ وہ وقتی جذباتیت کا شکار ہوا تھا اور بس۔ سارا کو اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا علیان کہ تمہارا اور میرا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے محبت کی۔ علیان، تم کیا کسی سے محبت کرو، تمہارا جذبہ صرف وقتی کشش ہوگا، اس لیے تو اس پر اثر نہیں ہوا۔ تو تمہاری محبت نے کون سا مجھ پر اثر کر لیا؟ اس کشش کا دورانیہ کیا ہے یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا علیان۔ میری محبت تو تمہارے تھپڑ کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ تم نے صرف اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا ہے اور بس۔ وہ تنفر سے پر لہجے میں بولا تو چند ثانیے تعصب سے اسے دیکھنے کے بعد سارا نے کروٹ بدل لی۔ علیان نے لب بھینجے۔ اب وہ اسے اٹھا کے نیچے تو پھینک نہیں سکتا تھا۔ بیزار کن سوچے لیے وہ لائٹ آف کر کے زیرو بلب جلا کر اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آفس سے گھر پہنچے گا تو اس ہستی کو اپنے سامنے پائے گا۔ پاپا اس سے پہلے گھر آتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ بیٹھی گپیں لڑا رہی تھی۔ امیمہ، وہ ساکت ہی تو رہ گیا تھا تو یہ ذلت بھی ہو کر ہی رہنی تھی۔ یہ لو علیان بھی آ گیا۔ پاپا نے اسے لاؤنج کے سرے پر جمع کھڑا دیکھ کر اونچی آواز میں اسے مطلع کیا تو وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے پلٹی اور پھر کھل کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ہیلو ینگ مین۔ اس نے علیان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ جانتی نہیں تھی اور جان بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے کس عمل سے گزر رہا ہے۔ ٹرانس کی کسی کیفیت اس نے امیمہ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، اس کی سماعتیں کچھ بھی سن نہ پا رہی تھی۔ وہ محض اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ ڈھلنے کے بجائے مزید فریش اور خوبصورت ہو گئی تھی، یوں جیسے کسی بھی غم نے اسے چھوا ہی نہ ہوا ہو، یا شاید غم ہی نے اسے چھو کر کندن کر دیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا اور اس دوران وہ قطعاً نہیں جان پایا کہ سائیڈ والے صوفے پر بیٹھ کر کیا کیا اندازے لگا رہی ہے، اور یہ پہلے ہی دن کی جھجک تھی۔ امیمہ کے انداز بے تکلفانہ اور اپنائیت بھرے تھے کہ علیان کا خود پر چڑھایا خشک و بد مزاجی کا خول خود بخود چٹک گیا، اور اندر سے نکلنے والا علیان اصل علیان سکندر تھا، خوش مزاج، برجستہ گفتگو کرنے والا اور امیمہ سے محبت کا دعوے دار۔ اس نے امیمہ سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی، کیا کرتی رہی۔ اسے خوشی تھی تو فقط یہ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئی تھی، اور بس۔ بالآخر اسے میری صحت کھینچ ہی لائی، وہ خوش ہو کے سوچتا، مگر جب سارا کو دیکھتا تو اسے ملال گھیرنے لگتا کہ اسے اتنی آسانی سے اس شادی کے لیے ہار نہیں ماننا چاہیے تھی۔ آج کل اس کا سارا وقت امیمہ کے لیے تھا اور بس، اور سارا بچی نہیں تھی کہ علیان کے انداز نہ پہچانتی۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے ہیں جو علیان کے امیمہ کے لیے تھے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھتا، اس کی باتوں پر ہنستا اور ہر بات پر اس کی رضا کو ترجیح دیتا تھا۔ سارا ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ علیان کی محبت امیمہ ہوگی، اور اب یہ واپس آ گئی ہے۔ یہ تو علیان کو ٹھکرا گئی تھی، پھر اب اس گھر سے بھلا اس کا کیا رشتہ باقی رہ گیا تھا؟ مرنے والا مر گیا اور علیان سے اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا، تو پھر اب اتنے سالوں کے بعد
وہ دونوں صبح واک کے لیے جاتے، واک اکٹھے کرتے، تفریح کے پروگرامز بنتے، حالانکہ سارہ بھی ہوتی مگر نہ ہونے کے برابر۔ اتنا بولتے ہو علی، اسے بولنا نہیں سکھایا، بہت باتونی ہوا کرتی تھی۔ امیمہ اسے ٹوکتی مگر وہ ہنس کے یوں ٹالتا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور اسے چاہنے والی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ سارہ اس مقام پہ آ کے ایک خوفزدہ سی لڑکی بن گئی تھی، بالکل ڈرپوک۔ تو کیا اب یہ مجھے چھوڑنے والا ہے؟ وہ امیمہ کے انداز اور رویے کا بھی باریکی سے جائزہ لیتی، کہیں اسے تو علیان کی محبت نہیں گھیر لائی۔ وہ بھی تو علیان کو بہت چاہتی تھی، ایک دیور کے رشتے سے صحیح، مگر ماضی میں وہ اس کے بہت نخرے اٹھایا کرتی تھی، اور وہی محبت اس کے انداز سے اب بھی جھلک رہی تھی۔ سارہ کا دل ڈوب گیا۔ الحمرا میں نیو ٹیلنٹ کی پینٹنگز کی نمائش تھی، سارہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ امیمہ نے سنتے ہی کہا۔ پاپا ابھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ سارہ کچھ کہے بنا خاموشی سے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ یہ کیا کرے گی وہاں جا کر؟ اسے تو تجریدی آرٹ کی ذرا بھی شدت نہیں، تصویر الٹی بھی لگا دو تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مذاق اڑانے لگا۔ کم آن علی، میں دیکھ رہی ہوں تم سارہ پر بڑا روب ڈالتے ہو، اور جہاں تک سارہ کو میں جانتی ہوں وہ پیار اور لحاظ میں برداشت کر جاتی ہے، ورنہ وہ بولڈ اور حساس طبیعت کی لڑکی ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ امیمہ نے سنجیدگی سے اسے جھڑکا۔ تو نہ کرے برداشت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ امیمہ نے بغور سے دیکھا، اس کی گفتگو سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی ہنی مون سے لوٹا ہے، بلکہ سارہ اور اس کے سرد مہر سے تعلقات سے اسے کئی دنوں سے کھٹک رہے تھے، ان کے آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ فرق پڑنا چاہیے علیان، وہ تمہاری بیوی ہے، امیمہ نے اسے ٹوک دیا۔ اوفو، آپ اپنی بات کریں، چل رہی ہیں شام کو؟ وہ ٹال گیا۔ امیمہ کی پیشانی شکن آلود تھی، اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں سارہ کو پکڑا۔ تم نے علیان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے؟ جس نے باغیں توڑوانی ہو توڑوا لیتا ہے، چھوٹ دینے نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ سارہ کا لہجہ اس کی طرح ہلکا پھلکا نہیں تھا، اس نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی تم دونوں نے؟ ہم دونوں ہی مجبور تھے، وہ قدرے توقف کے بعد بولی۔ تو سارہ کی نگاہوں میں تحیر اتر آیا۔ کیسی مجبوری؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں اور وہ شاید ماموں جان کے، سارہ شکست خوردہ آواز میں بولی۔ اوہ، امیمہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ علیان تو بہت محبت کرنے والا لڑکا ہے، تم نے اسے بدل کیوں نہ دیا؟ بہت قدر کرے گا، امیمہ نے کہا تو وہ اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے تو شاید تبدیل ہو ہی جاتا، مگر اب مجھے توقع نہیں رہی۔ کیوں، اب کیا ہے؟ امیمہ نے پوچھا تو وہ اندر سلگی۔ اسے امیمہ کی لا علمی ایکٹنگ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ سارہ نے ایک دم سے حملہ کیا تو وہ لحظہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر محات انداز میں بولی۔ کرتا تھا، ماضی کی باتوں کو ماضی کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، مگر وہ اب بھی اس محبت کو اپنے جذبوں کا پانی دینے جا رہا ہے۔ سارہ نے دھماکہ ہی کر دیا۔ جیسے اس کی محبت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارے، ویسے ہی وہ میری محبت کے منہ پر بھی مارنا چاہتا ہے، اور جیسے وہ اسے چھوڑ گئی شاید ویسے ہی وہ مجھے بھی۔ وہ دکھ کے مارے سسک اٹھی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، امیمہ نے اضطرابی انداز میں کہا۔ وہ آپ ہی ہیں نا؟ سارہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سن کر ڈالا تھا۔ امیمہ کو اپنا آپ سلیب پر لٹکا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ اسے مجھ سے چھیننے؟ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی۔ سارہ، وہ بے اختیار بلند لہجے میں سے ٹوک گئی، مگر وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ آپ تو چلی گئی تھی نا اسے چھوڑ کے، تو آپ پھر سے کیوں آ گئی ہیں اس کے سامنے؟ وہ میرا ہونے والا تھا، مگر آپ کی وجہ سے ہم پھر سے میلوں کے فاصلے پر آ گئے ہیں۔ او مائی گاڈ، امیمہ کو غصہ آنے لگا۔ وہ اگر بے وقوف ہے تو تم اس سے زیادہ بے وقوف ہو، اب کی بار اس نے بھی تیز آواز میں کہا تو۔ سارہ نے سر جھٹکا۔ دیکھو، بچہ اگر جلتے کوئلے کو پکڑنے کی ضد کرے تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، بچہ چاہے کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو۔ علیان کا بھی وہی حال ہے، مگر وہ وقت تو بیت گیا، اور یقین کرو میں نے تو اس کی بے وقوفی کو یاد تک نہیں رکھا، وگرنہ ایک بار جانے کے بعد یہاں کبھی نہ آتی۔ امیمہ کو یوں صفائیاں پیش کرنے کی عادت نہ تھی، اسے عجیب تو لگ رہا تھا، مگر ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مگر آپ کے یوں چلے آنے سے وہ پھر اسی وقت میں لوٹ گیا ہے۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتے اس کے بے اختیار انداز، اس کے وہ کہکے جو پچھلے کئی برسوں سے ہم نے سنے نہیں تھے، وہ ان چند دنوں میں سن لیے۔ وہ سخت برگشتہ تھی، اس سے خفا تھی، اور ادھر امیمہ کو پہلی بار اپنی یہاں آمد پر افسوس ہوا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ بہت خوش تھی۔
اپنے پرانے کمرے میں سوتی، پاپا کے ساتھ گپے لڑاتی، عالیان کے ساتھ سیر و تفریح کے پروگرامز میں شریک ہوتی۔ وہ اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف جیسے کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی، مگر آگے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ بہت گنجلک تھا۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس پر متضاد اپنی صفائیاں پیش کرنے کا مطلب تھا مخالف کو مزید شیر کرنا۔ اس کے اندر کی امیمہ پورے طمطراق سے جاگی۔ تم جو کچھ سوچتی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں سارا، اور میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں جان گئی ہوں یہاں محض لفظوں سے بات بننے والی نہیں۔ وہ اس سے محض اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے سارا کے چلانے کی آواز سنی۔ آپ کیوں نہیں چلی جاتی اسے چھوڑ کر؟ میں جلد یا بدیر اسے اپنا لوں گی، مگر آپ اس کے دل سے اپنا سایہ ہٹائیں بھی تو۔ وہ ایک کرب کے عالم میں جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ امیمہ کہاں ہے؟ عالیان نے آتے ہی پوچھا۔ آج میں نے ایک نئی تھائی ڈش ٹرائی کی ہے عالیان، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ اسے گھورتے ہوئے کمرے کی طرف پلٹ آیا۔ سارا تیز قدموں سے اس کے پیچھے آئی۔ وہ اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ لاؤ میں ہینگ کر دوں۔ وہ آگے بڑھی۔ اپنی حد میں رہو سارا، میں تمہیں بتا دوں۔ وہ سرد مہری سے اسے وہیں روک گیا۔ میاں بیوی کے تعلق کی کوئی حد نہیں ہوتی عالیان، خدا کے بنائے رشتے پر اپنی حدود لاگو مت کرو، وہ نرمی سے بولی۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود اپنا کوٹ الماری میں ہینگ کر چکا۔ امیمہ کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سارا نے بمشکل اپنی ناگواری پر قابو پاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، میں کون سا ان کی سیکرٹری ہوں، یہاں کہیں ہوگی۔ وٹ؟ وہ جیسے اچھل ہی پڑا۔ یہ سلوک ہے تمہارا گھر آئی مہمان کے ساتھ؟ سارا سلگ اٹھی۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فکر ہے تمہیں، کیا اللہ کے ہاں بیوی کے ساتھ کیے سلوک کا نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ طنزیہ بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ وہ ایک دم سے غصہ بھول کر مسکرانے لگی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ بلیو کلر تمہارا پسندیدہ ہے، اور وہ واقعی بلیو کلر کے جدید تراش کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں اچھی لگ رہی تھی۔ عالیان کی نگاہ بے اختیار ہی بھٹکی۔ سارا کے لیے اس کی اتنی ہی نرمی بہت تھی۔ فوراً اس کے قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز مگر دلکش سی خوشبو نے عالیان کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ خوشبو، یہ لمس، یہ گداز سراپا۔ عالیان کو لندن کی رات یاد آ گئی۔ وہ بہتا گنگناتا جھرنا نہیں، شوریدہ سرتندو تیز ندی تھی۔ پاس آتی تو ایسے ہی اسے بہا لے جاتی، خشو خاشاک کی مانند۔ در حقیقت وہ سارا کو ناپسند نہیں کرتا تھا، وہ خوبصورت تھی، اس سے محبت کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس کی منکوحہ بیوی تھی۔ تو پھر امیمہ، وہ کون تھی اس کی؟ وہ کیوں ٹھکراتا تھا سارا کو؟ کیا صرف اس لیے کہ امیمہ کا تجزیہ درست ثابت نہ ہو جائے، یا پھر اس بچگانہ محبت کے سچے پن کو ثابت کرنے کے لیے؟ اس وقت اس کا موبائل بج اٹھا تو وہ چونک کر حواس میں لوٹا سارا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، میں گھر آ چکا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دی۔ وہ یقیناً امیمہ ہی سے منہ گفتگو تھا۔ سارا کا تن بدن اندیکھی آگ میں جل اٹھا۔ بات کرتے کرتے وہ اسے یکسر نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ خیال آنے پر سارا اس کے پیچھے لپکی۔ وہ امیمہ کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سوٹ کیس پیک کرتے دیکھ کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا بہت ہو گئی سیر و تفریح، اب لوٹنا چاہیے، وہ لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے بولی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو بہت سے پروگرامز باقی ہیں، وہ بے یقینی سے بولا۔ پھر صحیح یار، زندہ صحبت باقی، لاپرواہی سے کہتے ہوئے امیمہ نے قمیص طے کر کے سلیقے سے سوٹ کیس میں جمائی۔ آپ مت جائیں، یہیں رہ جائیں ہمارے پاس، عالیان نے کہا تو بے اختیار امیمہ کو 20 برس کی عمر کا وہ لڑکا یاد آنے لگا، اس سے بے وقوفانہ محبت کا دعوے دار۔ وہ ہنستی۔ نہ بابا، میں کچھ دن اور یہاں رہی تو نظر لگ جائے گی تم دونوں کی جوڑی کو، اتنی خوبصورت لگتے ہو ماشاءاللہ۔ عالیان نے اس کے چہرے پر تمسخر اور طنز کھوجنا چاہا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ شادی میری مجبوری تھی امیمہ، اگر آپ میرے کانٹیکٹ میں ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا، میں آپ کو یہ کہنے کا موقع بھی نہ دیتا کہ دیکھا مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار اب اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش ہے۔ وہ جذباتی ہوا۔ امیمہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی، تم ابھی اتنے ہی بے وقوف ہو علی، میں کیوں کہوں گی بھلا ایسا؟ اور میں تو جب سے اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی تب سے سارا کا اور تمہارا نام اکٹھے سنا تھا، پھر مجھے کوئی ابہام کیسے ہوتا؟ فیضان بھائی کو آپ سے محبت تھی اور مجھے فیضان بھائی سے۔ میں آپ کو یہاں سے روتے ہوئے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، میں روک لینا چاہتا تھا آپ کو کیسے بھی صحیح۔
وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، اور اس کا تمہیں وہ بیوقوفانہ طریقہ ہی ملا مجھے پروپوز کرنے کا، اور میں نے کتنا شاندار جواب دیا تھا تمہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اور سارا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اس کی کیا جگہ ہے تمہاری زندگی میں؟ اور باہر کان لگائے کھڑی سارا کا رواں رواں جیسے کان بن گیا۔ عالیان سے نگاہ ملانی مشکل ہوئی، مگر وہ امیمہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی میری زندگی میں اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر قابض ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے، مجھ سے کیا، مجھ سے بھی شادی کرو گے؟ وہ پھر سے ہنسی جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ اسٹوپڈ، یہاں سے جانے کے سال بھر بعد ہی پاپا نے میری شادی کر دی تھی۔ اس نے انتہائی اطمینان سے دھماکہ کیا تو وہ انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ امیمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابھی میں اس سے لڑ کے یہاں آئی ہوں، پاپا کے پاس جاتی تو وہ سیدھا مجھے وہیں بھیج دیتے۔ اب ذرا موصوف ناک رگڑنے پر آمادہ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ کیا ستانا۔ آپ نے شادی کر لی تھی؟ وہ متحیر بلکہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ زندگی محض کسی کی یادوں کے سہارے گزاری نہیں جا سکتی عالیان، والدین ساری عمر تو میرے ساتھ نہ رہتے۔ وہ پریکٹیکل ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالیان کے ذہن کی گرہ یکلخت کھلی۔ یہ تو بہت عام سی لڑکی نکلی۔ یہ وہ امیمہ تو نہ تھی جو سارا دن فیضان کی تصویر سے باتیں کرتے وقت گزار دیتی تھی، اس کے کپڑوں کو استری کر کر کے خواہ مخواہ الماری میں لٹکاتی اور کبھی تہہ کر کے رکھتی، اس کے جوتے پالش کرتی جیسے وہ زندہ ہو اور کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ یہی سب تھا جس نے عالیان سکندر کو باندھ دیا۔ اسے فیضان اور امیمہ کے رشتے بلکہ ان کی محبت کے انداز سے محبت ہو گئی تھی۔ اور ابھی تم مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کے آؤ گے فوراً؟ اس نے میری سیٹ کنفرم کرا دی ہے اور میں اس کو خفا نہیں کرنا چاہتی۔ تحکمانہ انداز میں بولتی عالیان کو کہیں سے بھی خاص امیمہ نہیں لگی، جس کے صحن میں وہ برسوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے عام پن نے ایک لمحہ لگایا تھا ان زنجیروں کو توڑنے میں۔ اوکے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، وہ بیزار انداز میں کہتا واپس پلٹا۔ سارا بجلی کسی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ مسافر جانے لگے۔ اندر جانے سے پہلے وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ آئی ایم سوری عالیان، مگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، کم از کم آج تک، کل کا پتہ نہیں۔ سارا بہت اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس کی قدر کرو، اسے بکھرنے مت دینا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے تو آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے اس نے تیزی سے سن گلاسز لگائے اور خدا حافظ کہتی اپنا سوٹ کیس دھکیلتی اندر چلی گئی۔ عالیان کتنی ہی دیر خالی اور ذہنی کیفیت میں کھڑا رہ جانے والے راستے کو دیکھتا رہا۔ پاپا نے آتے ہی امیمہ کا پوچھا اور پھر خفا ہونے لگے۔ بہت بے وفا لڑکی ہے، مجھ سے مل کے تو جاتی۔ خیر، فون پر خبر لوں گا اس کی۔ وہ کہہ رہی تھی جانا بہت ضروری ہے، ان کے شوہر نے شاید سیٹ کنفرم کرا دی تھی۔ سارا بے حد مطمئن اور شاد تھی۔ امیمہ کے متعلق اس کے خدشات بے جا نکلے تھے۔ پاپا ٹھٹکے، کس کے شوہر نے؟ امیمہ بھابھی کے۔ وہ ان کا کوٹ لے کر اپنے بازو پہ ڈالتے ہوئے مسکرائی۔ بے وقوف، فیضان کے بعد تو اس نے شادی کی ہی نہیں۔ 10 سال ہو گئے ہیں اسے فیضان کے نام پہ بیٹھے۔ وہ دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو سارا ششدر رہ گئی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ناراض ہو کے یہاں، وہ الفاظ بھولنے لگے۔ ہاں، ناراض ہو کے ہی آئی تھی اپنے باپ سے۔ وہ لوگ اس پر دوسری شادی کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں، مگر وہ فیضان کو بھول نہیں پا رہی۔ بات بڑھی تو وہ بھاگ کے یہاں آ گئی۔ اب شاید وہ اس کی بات مان گئے ہوں، وہ کہہ رہے تھے، اور سارا کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ تو وہ سب عالیان کو خود سے متنفر کرنے کے لیے، اور میں نے کیا کیا نہیں کہہ دیا ان سے۔ وہ ان کا کوٹ بیڈ پر ڈالتی خود کو جیسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ آئی ایم سوری امیمہ، میں آپ کو اتنا غلط سمجھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ اس نے اپنا پیغام ہواؤں کے سپرد کیا تھا۔ عالیان تو بے حد نارمل تھا۔ سارا نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اس کی چوری پکڑی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ امیمہ چلی گئی؟ ہاں، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ آئی ایم سوری سارا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ عالیان سکندر ہی تھا۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے چہروں پر اچھائی اور عظمت کے اتنے خوبصورت نقاب ہوتے ہیں کہ ہم بے اختیار ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل ماننے لگتے ہیں، مگر جب وہ نقاب سرکتا ہے تو آئیڈیلزم کا بھوت دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ بس یہی سمجھ لو، ایک ذرا الفت سی ہو گئی تھی اور بس، وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کی آنکھیں بھیگ گئی۔
اب ہمیشہ یاد رہیں گی امیمہ، میں نے تمہیں تھپڑ مارے تھے، وہ یاد آ گئے ہوں گے۔ وہ ایک دم سے بولا تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہاں اور یہاں وہ اس کی طرف جھکا تو سارا بدک کر پیچھے ہٹی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی، میرے میدان میں آتے ہی بھاگ اٹھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے امیمہ بہت یاد آئیں گی، شاید تمام عمر، وہ اداسی سے بولی۔ سارا مسکراتی ہوئی اس کے شانے سے آ لگی۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بس یوں ہی ان سے الفت سی ہو گئی ہے۔ سارا کا دل امیمہ کی حقیقی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔